انسان کی زندگی اس کے جسم اور روح کا اشتراک ہے۔ جسم کی زندگی تو محدود سی مدت کے لیے ہوتی ہے، لیکن روح تو صدیوں سے موجود ہے اور موجود رہے گی۔ تو کیا روح کا جو تجربہ ہے وہ زندگی میں بھی ہو سکتا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ کیا جسم میں آنے سے پہلے روح کو کوئی تجربے ہو چکے ہیں؟ جی ہاں۔ کیا یہ روح کا ونس فار آل تجربہ ہے کہ مائی سول جو ہے وہ مائی باڈی میں ونس فار آل کے لیے، کیا یہ تجربہ کافی ہے؟ کیا اس سول کو اس سے پہلے کچھ تجربات ہوئے ہیں؟ کوئی ڈیولپمنٹ کی یا ایوولوشن کی کوئی فارم آ رہی ہے، یا اس کے آئندہ کسی اور جسم کے ساتھ تجربہ کرنے کے بعد تکمیل آرزو ہوگی؟ اس میں ہمارے بیان کے مطابق یہ ہے کہ یہ جو ایک جسم کا تجربہ ہے، یہ تجربہ روح کی تعلیم کے لیے یا اس کے حاصل کے لیے یا اس کی آرزو کے لیے مکمل ہے اور اس کے لیے سفیشینٹ ہے۔ روح ماضی کے تجربات سے گزر کے آئی ہے، حال کے اندر گزر رہی ہے اور مستقبل میں جا رہی ہے۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ کانسیپٹ کیوں آیا؟ یہ سوال ذرا مشکل ہے، اس پہ ذرا غور کر لو۔ جو سوال آپ نے نہیں کیا میں اس کا بھی جواب دینے لگا ہوں کہ آپ کے حال کا زمانہ یعنی یہ موجودہ زمانہ اور آپ کے حال کے زمانے کے لوگ، یہ موجود لوگ، ساری کائنات کے ماضی، حال، مستقبل کے تمام لوگوں کے برابر ہیں۔ سمجھ نہیں آئی؟ تمام واقعات جو ہو چکے ہیں وہ سارے واقعات اب ہو رہے ہیں۔ تمام انسان جو گزر چکے ہیں وہ سارے واقعات اب گزر رہے ہیں۔ تمام انسان جو آئیں گے روح کے لیے وہ سارے واقعات موجود ہیں۔ ماضی میں کسی منزل کو طے کر آنے والی روح اپنی اسی زندگی میں کسی اور حوالے سے منزل طے کر رہی ہے۔ آپ کے بچپن کا کلچرڈ زمانہ ماضی کا زمانہ ہے، آپ کا مستقبل کا نفیس و طبعی کا زمانہ آئندہ کسی سوفسٹیکیٹڈ وجود کا مرہون منت ہے۔ جسم کی ایوولوشن کے ذاتی طور پر جو واقعات آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، یعنی میں جو دونوں چل رہے ہیں، یہ بذات خود ماضی، حال اور مستقبل ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں مختلف وجودوں کی روح کے ساتھ رہتے ہیں اور عین ممکن ہے کہ یہ روحیں کسی پرانے وجودوں کے ساتھ آئیڈینٹیکل ہو جائیں۔ عین ممکن بھی ہے اور یہ ضروری بھی ہو سکتا ہے۔ ایک روح ایک وجود میں رہتی ہوئی ہزاروں روحوں اور ہزاروں وجودوں میں ایک ہی زمانے میں کام عمل کر سکتی ہے۔ اس کے لیے نئے زمانے کی کوئی چیز درکار نہیں ہے۔ جن کو ہم ماضی کی گریٹ روحیں کہتے ہیں وہ ساری کی ساری ایک ہی زمانے میں لگاتار پھر رہی ہیں۔ وہ روحیں نہ آتی ہیں نہ جاتی ہیں بلکہ وہیں ٹھہری ہوئی ہیں، اور وہ وجود بھی شاید موجود ہوں جن کے ساتھ ہم آشکار ہونا چاہتے ہیں، آشنا ہونا چاہتے ہیں۔ وہ آشنا ہونے کے قابل روحیں اب بھی شاید اپنے وجود میں موجود ہوں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ شاید وہ اپنے وجود میں موجود ہوں اور آپ کا تجربہ مکمل ہو جائے۔ آپ اسے یوں سمجھیں کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ ماضی میں ہم فلاں روح سے رابطہ کرنا چاہتے تھے تو وہ آپ کا حال بھی ہو سکتا ہے، اور ہم آئندہ کسی اور روح کے ساتھ آشکار ہونا چاہتے ہیں تو وہ بھی حال میں آ سکتی ہے۔ روح کے تجربات اپنی ایوولوشن میں اور زمانے کی آئیمنسٹی میں تقریباً اسی وجود میں مکمل ہوں گے اور وہ ہو جاتے ہیں۔ ٹائم جو ہم پر بیت رہا ہے وہ ٹیمپرل انداز سے چل رہا ہے، لیکن جو انفینٹی ہے، جو زمانہ دائم ہے، وہ بھی تو موجود ہی ہے۔ یہ ٹائم اسی ٹائم کا حصہ ہے، تو اسی ٹائم میں رہتے ہوئے ہم زمانہ دائم سے کبھی کبھی ہم کنار ہو جاتے ہیں۔ اس وقت پھر آگے اور پیچھے کا سارا تجربہ جو ہے وہ ہم تک آ جاتا ہے، اور وہ جو ایک لمحہ ہے جسے لمحہ بھی کہتے ہیں، اگر تو وہ نصیب ہو تو پھر تو یہ آگے اور پیچھے کے زمانے کی کیفیت محسوس ہو سکتی ہے، اور اگر وہ نصیب نہ ہو تو پھر وہ آپ کا سوال ہی نہیں ہے۔ جس کا خیال ہوگا اس کو بات نصیب ہو سکتی ہے، باقی لوگوں کو نہ وہ پرابلم ہے اور نہ ان کی ضرورت ہے۔ جس کو یہ خیال ہے کہ کسی ایک سین مومنٹ میں، ایک ٹیمپرل مومنٹ میں جسم جو ہے یہ انفینٹی میں کہیں داخل کر دیا جا سکتا ہے تو وہاں سارے زمانے ہو سکتے ہیں، سارے وجود ہو سکتے ہیں، بلکہ سارے تجربات ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اس شخص کا مسئلہ ہے جس کا یہ مسئلہ ہے۔ اسی آدمی کے لیے یا ان روحوں کے لیے ایک ہی زمانے میں سارا واقعہ
ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں ایک ہی زندگی ہے۔ اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روح جو ہے ایک ہی روح ہے۔ میرا تو علم سے سرسری واسطہ رہا، لیکن صاحبان علم سے قربت کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے نصیب میں لکھا ہوا تھا۔ کئی دفعہ بڑے بڑے صاحبان علم اس لمحے کے موجود ہونے سے انکاری ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی زندگی میں یہ لمحہ نہیں آیا تھا۔ ان سے جب یہ باتیں کی جاتی ہیں تو انہیں یہ سب پاگل پن لگتا ہے، اور جن کو یہ تجربہ ہے وہ اس پر ایمان کی حد تک یقین رکھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم لوگ تسلیم کی حد تک تو اسے مانتے ہیں، لیکن جب تک یہ ہمارا تجربہ نہ بنے تو کیسے مانیں؟ اس تجربے کو نمائش کے طور پر عطا نہیں کیا جاتا۔ تسلیم اس لیے ضروری ہے کہ انفینٹی جو خالق ہے اس کی مرضی سے آپ کو یہ حاصل ہو۔ تسلیم ہے مالک کی اجازت کہ اس کی ملکیت میں ہم داخلہ چاہتے ہیں، بس یہ اس کی تسلیم ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ ماننے والوں کو بھی داخلہ دے دیتا ہے، یہ اس کے کام ہے، اس کے جلوے ہیں۔ یہ لمعات ہوتے ہیں۔ لمعات کا مطلب ہے روشنی، جلوہ، تجلی۔ وہ تجلی جس کو عطا کر دے یہ اس کی مرضی ہے۔ وہ کافر کو بھی عطا کر دیتا ہے، یہ اس کے کام ہے۔ اس کے کام نرالے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مومن کو محروم کر دے، یہ بھی اس کے کام ہے۔ مقصد یہ کہ وہ جو کر سکتا ہے اسے کرنے دو۔ آپ اس کے گھر میں، علم کے گھر میں، مشاہدے کے گھر میں، تجربات کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے، اور اس کی اجازت سے پہلے آپ کے اندر تسلیم کا ہونا ضروری ہے۔ تسلیم قوی ہو، ورنہ آپ کے لیے بڑے خطرے کی بات ہے۔ آپ اگر اس کے گھر کی یعنی روح کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا۔ یہ آپ کے لیے ہے، دوسروں کو وہ کر سکتا ہے۔ آپ کے لیے خطرہ یہ ہے کہ آپ دوسرے بننا چاہیں تو دوسرے نہیں بن سکتے، بلکہ منافق بن جائیں گے۔ اب کہیں گے کہ ہم کہاں پھنس گئے، آئی جان شکنجے اندر۔ مومن جب کافر بننے کی کوشش کرے گا تو منافق بن جائے گا۔ ممکن ہے کہ کافر بخشا جائے، مومن تو بخشا ہی جائے گا، لیکن منافق نہیں بخشا جائے گا۔ اب آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے آپ کی روح کو سیراب کر دے، اللہ تعالیٰ جب چاہے آپ کی جہالت کو علم سے نواز دے، اللہ تعالیٰ جب چاہے آپ کو دنیا کی سیر کرا دے، دین کی سیر کرا دے، اپنے آسمانوں کی سیر کرا دے، اپنے علوم کے دسترخوانوں سے سیر کرا دے، جو اس کی مرضی ہو۔ اس کے کام نرالے ہیں، وہ جو چاہے کرے۔ آپ اپنی تسلیم قائم رکھیں، جلوہ یہیں پر ہے، ماضی بھی یہی ہے۔ اگر ماضی یہاں نہ ہو تو آج کا علم جو ہے وہ محروم ہو جائے، ڈسکنیکٹڈ ہو جائے، پھر ہر زمانہ نیا علم شروع کرے گا، پرانا علم تو ختم ہو جائے گا۔ پرانا علم جو ہے وہ آپ کے ساتھ چلا آ رہا ہے، خمیر اور ضمیر میں چلا آ رہا ہے۔ جو چیز خمیر اور ضمیر میں آ گئی وہ آپ کا علم ہے۔ ماضی کے زمانے مشکلات اٹھاتے رہے ہیں اور اب آپ کو علم دے رہے ہیں۔ اس طرح آپ کا کام بنتا جا رہا ہے۔ پرانے لوگوں کی ریاضتیں کس کام آ رہی ہیں؟ یہی کام آ رہی ہیں۔ وہ ریاضتیں مزار کی شکل میں آپ کے کام آ رہی ہیں۔ ریاضت کرنے والا ریاضت کر کر کے اپنا ایک مرکز بنا گیا۔ بابا صاحب رحمت اللہ نے بڑے روزے رکھے، معکوس عبادت کرتے رہے، کنویں میں لٹک کے عبادت کرتے رہے، پھر ایک روزہ بن گیا، مقبرہ بن گیا۔ اب آپ کے لیے وہاں سے فیض کا چشمہ ہو سکتا ہے۔ یہ سارے کے سارے لوگ اس لیے محنتیں کرتے رہے تاکہ حال کے پیاسے وہاں سے سیراب ہوں۔ شرط یہ ہے کہ آپ حال کے پیاسے ہوں۔ آپ تو محقق بھی نہیں بنتے، بلکہ آپ صرف مدرس بن جاتے ہیں۔ محقق تو بہت تسلیم والا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بابا جی ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ بتائیں تو صحیح کہ آپ کون ہیں۔ محقق کی بات بڑی بات ہے، وہ ادب سے بات کرتا ہے، اور جو کافر ہوتا ہے وہ گستاخی سے بات کرتا ہے کہ تو ہے کون، یہ کیا فراڈ ہے۔ یہاں وہ گمراہ ہو جائے گا اور محروم ہو جائے گا، اور اس پہ جہالت طاری ہو جائے گی۔ جہالت اندھیرے کو کہتے ہیں اور علم روشنی کو کہتے ہیں۔ عام طور پر عقل جو ہے یہ اندھیرے کا راستہ ہے، جہالت کا راستہ ہے۔ آپ کا علم عقل کے ذریعے آ رہا ہے، اس لیے ہم اس کو جہالت کہتے ہیں۔ جو علم دل کے ذریعے آ رہا ہے ہم اس کو نور کہتے ہیں۔